بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو اکثر زکام رہتا ہو، جوڑوں یا کمر کا درد ہو، نیند زیادہ آتی ہو یا کبھی کبھی بخار آتا ہو، ایسے افراد کو لسی پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیلا کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پئیں، اس سے بلغم پیدا ہوتا ہے۔ اگر آلو زیادہ میٹھے ہوں تو انہیں چھیل کر نمک ملے پانی میں چند منٹ کے لیے بھگو دیں۔ اس طرح آلوؤں کی مٹھاس کم ہو جائے گی اور وہ نمکین ہو جائیں گے۔ جو کے آٹے کا استعمال وزن کم کرنے میں معاون ہے۔ جو کے آٹے کا استعمال ناشتے میں کریں تاکہ کولیسٹرول کم ہو سکے۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے دودھ کی دیچکی کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگا دیں، پھر دودھ ابالیں تو دودھ چھلکے گا نہیں۔ سیب یا آلو چھیل کر یا کاٹ کر رکھیں تو ان کا رنگ اکثر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ان کو کاٹ کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں اور 2 قطرے نیمبو کا رس نچوڑ دیں، ان کا رنگ تبدیل نہیں ہوگا۔ جو شخص چاہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہوں، اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ افریقہ کے لوگ کیلے کو خشک کر کے آٹا بنا لیتے ہیں اور ہاضمہ کی خرابی، پیچس، مروڑ اور دستوں کی شکایت میں 1 چائے کا چمچ کیلے کا آٹا آدھا گلاس دودھ کے بنا دیتے ہیں، جس سے یہ بیماری فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی حاملہ عورتوں کو سفر جر کھلایا کرو کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ روزانہ 1 دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلا ہوا انڈا اور سیب کا استعمال لازمی کریں۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی کا استعمال کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ تخم مرنگا یا اسبگول کا چھلک استعمال کریں۔ ادرک، سونف، دارچینی، پودینہ، چھوٹی الائچی، ان کا قہوہ بنا کے 1 کپ روزانہ ضرور پئیں۔ روزانہ 5 یا 7 کھجوریں کھائیں۔ صبح کے وقت بھگو کے رکھے ہوئے بادام چیر کر کھائیں۔ روزانہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سوئیں۔ لیموں پانی آپ کے pH کی سطح کو متوازن کرتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے گرم لیموں پانی پینے سے ہاضمہ میں مدد ملتی ہے۔ ناشپاتی معدہ کی اصلاح کرتی ہے اور اسے طاقت دیتی ہے۔ کھانے سے قبل ناشپاتی کھانے سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ سر پر مہندی لگانا مائیگرین کو ختم کرتا ہے، بینائی میں اضافہ کرتا ہے، جنسی قوت کو زیادہ کرتا ہے۔ جب تک موسم میں باتو ساگ ملتا رہے روزانہ کھائیں، رس پئیں، ابلا ہوا باتو کا پانی پئیں، اس سے بواسیر ٹھیک ہو جائے گی۔ پیت، گرمی کے پیس، پاگل پن ہو تو شام کو 1 چٹانگ چنے کی دال پانی میں بھگو دیں۔ صبح پیس کر چینی اور پانی ملا کر 1 گلاس بھر کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ میتھی کا دانہ چکھنے اور سونگھنے کی حس کو بہتر بناتا ہے۔ میتھی کے بیج خشکی اور سرکے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ میتھی کے بیجوں سے جسم میں ایرنی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ سخت لیسدار چیزیں مثلاً ریوڑیاں، سون حلوہ، میدا کی مٹھائی اور کھٹی چیزوں کی کثرت دانتوں کے لیے سخت مضر ہے۔ سنگھاڑے میں آیوڈین زیادہ ہوتی ہے، گلے کی بیماری ٹنسل میں اس کو کھانا فائدہ مند ہے۔ 20 مرچ سیاہ گلاب کے پانی میں پیس کر رات کو چہرے پر لگائیں اور صبح گرم پانی سے دھوئیں، اس سے کیل چھائیاں صاف ہو جائیں گی۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے، چائے بناتے وقت 1 چٹکی خشخاش کی ڈال دے، یعنی دودھ، چینی، پتی ڈال کر چائے بنائیں اور 1 چٹکی خشخاش ڈال کر ابالیں، چھان کر پییں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت کے لیے امرود کے مسلسل استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ امرود کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے امرود کھانا قبض کا باعث ہوتا ہے، جبکہ کھانے کے بعد امرود کا استعمال قبض دور کرتا ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 کھانے کا چمچ لیموں اور 1 کھانے کا چمچ ٹماٹر کا جوس لیں، ان کو 2 منٹ چہرے پر لگائیں، اس سے چہرہ شگفتہ اور چمکدار ہو جائے گا۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا چقندر کا جوس اور آدھا چمچ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر لیں اور پی لیں۔ 5 ہفتے اس میں گزار رکھیں، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی۔ 4 کلو پانی میں آدھا کلو کدو ڈال کر پکائیں۔ جب اندازاً 3 کلو رہ جائے تو اتار کر ٹھنڈا کر کے پانی کو تقریباً 1 ماہ تک استعمال میں لائیں، پتے کی پتھری فوراً نکل جائے گی۔ تو نظریں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔